بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دس از اسٹیٹ افیئرز اینڈ آئی ایم رباب سلمان. ہمارا ساتھ دیں گے اقبال شاہد صاحب. اور ہم آج ڈسکس کریں گے جن ٹاپکس پہ. اس میں سب سے اہم ہے حکومت مخالفت اتحاد میں سربراہی کون کرے گا. سیکورٹی فورسز نے 30 الخوارج ہلاک کر دیے. آئی ایس پی آر. چائنا اور امریکہ کے درمیان پاکستان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے. بلاول بھٹو. جی اقبال صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. میرا خیال آغاز ہم آئی ایس پی آر سے کر لیں. بالکل، کیونکہ ہماری جو ہے وہ فوجیں، ہمارے جو ہے وہ جوان جو ہے وہ سرحدوں پہ اب پاکستان ود ان دا پاکستان جو ہے اس کے اوپر ہماری حفاظت کر رہے ہیں. اور بہت سارے ٹیررسٹ 30 کا جو ہے انہوں نے وہ کیا ہے. اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک اچیومنٹ ہے کہ آئی بی او نے جو ہے 30 ٹیررسٹ جو ہیں ان کو کل کیا. اور اس کا مطلب ہے کہ وی آر پروگریسنگ ٹورڈز پیس. یس، پروگریسو بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خطرہ بھی ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں. جی. تو پاکستان کو اس وقت ملک دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. اس پہ اندرونی فیسیلیٹیٹر بھی اور سلیپرز بھی موجود ہیں. جی. اور ہمارے ساتھ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان سے وہ باقاعدہ ٹرینڈ، اور وہاں ان کا جو بیس ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے. پاکستان کے خلاف سازشوں میں صرف افغانستان ہی میری نظر میں وہ تو ہے ہی، لیکن اس میں انڈیا کا کلبوشن آپ کے سامنے، ایران کی پاسپورٹ پر پاکستان آیا تو ابھی تک وہ انڈر ٹرائل ہے. بالکل. اب بلوچستان کی تحریک کو بھی بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فنڈنگ ہو رہی ہے. بی ایل اے ہے، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ چھوڑ بھی چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی بڑی شدت ہے. اور الارمنگ پوزیشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان کے الفاظ کو باقاعدہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ بلوچستان میں 6، 7 یا 8 ڈسٹرکٹ میں اس وقت بڑے برے حالات ہیں. اور اگر کانوے یعنی سیکورٹی فورسز نے سفر بھی کرنا ہو تو باقاعدہ طور پر وہ بڑے طریقے سے سفر کرتے ہیں. جی. ابھی کل کی بات ہے کہ پھر ہم نے کل بھی تھوڑی سی بات کی تھی، پارا چنار کی بات کی تھی. جی. وہاں بھی 200 کا قافلہ محفوظ نہیں جانا جاتا. سینکڑوں وہاں مورچے بنے ہوئے ہیں. اب یہ حالات کے تحت میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جب یہ بن رہے تھے، جب یہ اتنے زیادہ کنکریٹ کے جو بنکر بن رہے تھے لڑنے کے لیے، تو ویئر از دا گورنمنٹ؟ اس کو اس وقت ان کا کلا کما کرنا چاہیے تھا. بالکل. اچھا، الزام تراشی کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے دور میں آئے تھے، جی پی ٹی اے کی حکومت کے دور میں بھی آئے تھے، لیکن یہ پاکستان میں تو 35 لاکھ آدمی پاکستان کا مہمان بنا رہا. 79 سے ہم اس کو مہمان بازی کر رہے ہیں. یہاں انہوں نے بچے پیدا کیے، پراپرٹیاں خریدیں، رشتہ داریاں کی. اب ان کے یہ باقاعدہ طور پر اس ملک میں شناختی کارڈ انہوں نے بنوا لی ہے، اور یہاں بڑے پاورفل طریقے سے رہ رہے ہیں. ان کا روٹس افغانستان کے ساتھ ہے. پھر آپ دیکھیں مذہبی جو شدت پسندی ہے، اس میں ایلیمنٹ جس کو آرمی چیف نے باقاعدہ درست کہا ہے کہ یہ اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. ان کو اس لیے خارجی کہتے ہیں کہ یہ اسلام کو اپنے زور بازو سے پھیلانا چاہتے ہیں اور اپنے مطلب کا پھیلانا چاہتے ہیں. یہ غیر ملکی یہ باقاعدہ فنڈڈ ہیں، ایجنٹ ہیں. کیونکہ کوئی بھی مسلمان اگر وہ اپنے کو کہلواتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو نہیں مارتا. اور سب کو پتہ ہے کہ ہم نے تقریباً 80-90 ہزار کے قریب اپنے پاکستانی نوجوانوں کا آرمی پرسنل کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن کام ختم نہیں ہوا، کام بڑھتا جا رہا ہے. اب کے پی کے بھی سچویشن یہ ہے کہ چونکہ جو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں بلوچستان ہے، ہم ان کو تو اکٹھے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں صوبائی حکومت تو لا اینڈ آرڈر کے تحت ہی کام کر سکتی ہے. اور علاقے بہت دور دراز ہوتے ہیں، اور بارڈر بہت ہمارا 2640 کلومیٹر ہے، افغانستان سے ساتھ ملتا ہے. اور جو پارا چنار جو اب یہ علاقے ہیں، یہ تو 3 صوبے افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں، روٹس ہیں، اور بڑے پرخطر اور ایک اہم ترین جگہیں ہیں جہاں پر سیکورٹی فورسز کو کئی دفعہ بڑا مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو دشمن ہے جس کو الخواری کہتے ہیں، وہ بڑی مقامی یعنی معاملت سے کئی دفعہ بڑے طریقے سے وہ پاکستان میں داخل ہو کے ہماری چوکیوں پر نقصان کر جاتا ہے. اب ہم دہراتے نہیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات. طالبان جو ہیں یہ ان کی واپسی ہوئی جو ہے دے کیم انٹو پاور افغانستان کی شکل میں جو ہے 2021 میں آئے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو جنوری 2025 ہے، اس کے اندر اٹیکس جو ہیں وہ بہت زیادہ انکریز کر گئے. اور 42% جو ہے نا ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ریکارڈ. یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے مطابق
جو ہے یہ 42% جو ہے وہ سرجز جو ہیں وہ انہینس ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ اتنے 4 سالوں کے ٹینیور میں وائی اٹ از انکریزڈ. ہم اس کو اگر جو ہے وہ ایک اوبویسلی ایک سیاسی بحران اس کی بہت بڑی وجہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے ان صوبوں پہ, ان خاص طور پہ ان 2 صوبوں کو کیوں نہیں لک آفٹر کر پائے؟ نہیں, وجہ تو ظاہر ہے, وہ ہم بات کو چھپائیں تو جو بھی ہے, ہمارے دونوں جو ادوار ہیں, ایک ضیاء اللہ کا دور تھا اور ایک مشرف کا دور تھا. دونوں دور میں ہی ہم نے ایک دفعہ امریکہ کی مدد کی, افغانستان اپنا روس سے لڑتے رہے. جب وہاں سے ڈسپوزیس ہوئے تو انہوں نے پاکستان میں پناہ لی, تو باقاعدہ پناہ دی. ان کے لیے باقاعدہ یہاں شہر بسایا گیا, بلکہ شہر تو ایران نے بسائے شہروں سے دور. ہم نے انہیں ایکسیس اسلام آباد میں دے دی, کراچی میں دے دی, وہ باقاعدہ طور پر اپنے گرانا شروع کر دیتے. پھر مشرف دور میں بھی جب آپ نے دیکھا کہ جو ٹوین ٹاور کا مسئلہ ہوا تھا, ایک تھریٹ آیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف ہیں, تو صدر مشرف نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کے دوران پہ جہاں کیجویلٹی ہوئی وہ بھی جو لوگ مرے. ہم اسی کے بارے میں جو بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کرنل صاحب ہیں, کرنل اسد صاحب, مرکزی سیکرٹری مسلم لیگ قیوم. السلام علیکم کرنل صاحب. جی وعلیکم السلام. کرنل صاحب, آج جو سیکورٹی فورسز نے 30 جو ہے وہ ٹیررسٹ کو جو ہے کل کیا ہے, اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ اپنا جو ہے ہمیں فیڈ بیک دیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مجھے پروگرام میں لینے کا اور پھر مجھے موقع دینے کا کہ میں کچھ شیئر کر سکوں آپ سے. آپ یہ دیکھیں کہ جب سے انٹرم گورنمنٹ آئی ہے افغانستان کے اندر طالبان کی, جی, تو جنرلی جب یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا افغانستان کو, اور نیچرلی ایک معاہدے کے تحت یہ آئے تھے جس میں قطر کے اندر دوحہ میں یہ معاہدہ ہوا تھا, اور اس کے سرٹلی اٹ واز بٹوین آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ, اور پھر آپ اس میں قطر ثالثی کا کردار ادا کیا اور افغان طالبان تھے. تو سچویشن ایسی لگتی تھی کہ نہیں اب اس طرف کافی حالات ایک لحاظ سے بہتر ہو جائیں گے. اور اگر آپ کو یاد ہو جب انہوں نے ایون دوحہ ایگریمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ہر طرح سے یقین دہانی کرائی تھی کہ کسی صورت کے اندر بھی افغانستان کی سرزمین جو ہے کسی اور گروہ کو کسی دوسرے ملک کی سرزمین کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. بٹ انفارچونیٹلی آفٹر سم ٹائم یہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ صرف معاہدے کا حصہ تو رہ گئی, لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ آپ نے دیکھا. اور اسپیشلی میں آپ سے یہ بتاؤں کہ جس طرح حالات کو آپ نے خراب ہوتے ہوئے دیکھا, جس طریقے سے دہشت گردی کی سرگرمیوں کو آپ نے بڑھتے ہوئے دیکھا, مطلب خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں یا پھر آپ ایون بلوچستان کی بات کرتے ہیں, اور ان دونوں جگہوں کے اوپر آپ کو مطلب آپ فیل ہوتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. اور جہاں اگر آپ خوارج کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے ہیں, تو اس کے پیچھے بالکل اب کوئی شک والی بات تو رہ نہیں گئی کہ جب تک انٹرم گورنمنٹ کی آشیرواد نہ ہو اور ان کے پیچھے انڈین فنڈنگ نہ ہو, یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. سو دس از یہ ہے وہ نیکسز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ جس طریقے سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے نا. انفارچونیٹلی میں آپ سے یہ بتاؤں, افغانستان کے ساتھ اور بھی پاکستان کے علاوہ 6 سے 7 ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں, پھر وہاں تو اس طرح کا کوئی سچویشن نہیں ہے. اور یہ ضرور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کرنل صاحب کہ یہ جو پاکستان کے ہی ہمارے 2 صوبوں کو اور ان کی جو ہے وہ اگر ہم جغرافی لوکیشن دیکھیں تو وہ ایک تو ویسے ہی یعنی کہ ایسی سچویشن پہ ہیں, اس طرح کی سرحد پہ ہیں کہ آپ کو نہیں فیل ہوتا کہ ہم پولیٹیکلی ایک بحران میں ہیں, پلس ساتھ ہی ہم وہ ایریاز جو کہ ہمارے پولیٹیکلی بارڈرز بھی ہیں ان کو جو ہے انہی کے اوپر جان بوجھ کے جو ہے وہ طالبان کا اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا, اب آپ سے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر ہم ان دونوں صوبائی حکومتوں کی بات کریں, کے پی کے اندر اور پھر بلوچستان کے اندر, فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں, تو ایک تو میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ ان کی وہ بل تو نظر آتی نہیں. پھر سب سے پہلا کام جو ہے وہ تو ان صوبائی حکومتوں کے اندر ہوتا ہے, بیکاز اگر ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی فنڈنگ ہوتی ہے, ویپنز ہیں, اکوپمنٹ ہے, سرٹلی وہ تو آپ کہتے ہیں جی کہ ان کی ذمہ داری ہے صوبائی حکومتوں کی. تو صوبائی حکومت اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے اس کو کور کریں, کے پی کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے,
اور دوسری طرف اگر جاتے ہیں سرفراز بگٹی کی گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ خود پریشان ہوتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ چل کیسے رہی ہے, بلوچستان کو یہ چلا کیسے رہے ہیں. اب ہوا کیا ہے, یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو کہ میں یس آئی سے لائک دس کہ اگر یہ ذمہ داری آتی ہے صوبائی حکومتوں کی. اچھا کرنل صاحب یہ ذرا بتائیے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نارمل حالات میں صوبائی حکومتوں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ 2640 کلومیٹر بارڈر ہے جس کی فینس اکھاڑ دی گئی ہے, اور ملک میں اس وقت دہشت گردی ہے اور فارن فنڈنگ اور فارن یعنی انٹرونشن ہے. ان حالات میں صوبائی حکومتیں تو کوئی بھی صوبائی حکومت ہو وہ ان پر تو نہیں ڈالا جا سکتا. اس لیے کہ اس سے پہلے جو پاکستان میں 35 لاکھ آدمی آیا تھا, یہاں روٹس ان کے بڑے مضبوط ہو چکے ہیں. پھر پی ٹی اے حکومت کچھ لوگ آئے, پھر ہم نے بی ایل اے کے جو وہاں مسلسل تحریکیں چلتی رہی 12-13 تنظیمیں ہیں, اور آپ کا میران شاہ ہے, آپ کا یعنی پارا چنار ہے. ان حالات میں صوبائی حکومت کو صرف بلیم دینا کافی ہے یا اور بھی کام کرنا چاہیے؟ نہیں, ایک بات شاہد صاحب, ناٹ ایٹ آل, میں بالکل کسی طرح کا بلیم از سم تھنگ ڈفرنٹ, گراؤنڈ ریالٹی از سم تھنگ ڈفرنٹ. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ کے کو پولیس فورس جو ہے وہ بلوچستان کے اندر آر ایون کے بی کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا سی ٹی ڈی وہاں پر موجود نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ اپنا ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک کام نہیں کرتا؟ اٹ ڈز فنکشن, بٹ دین دی پرابلم از کہ وہ کہتے ہیں جی کہ نو جو کام بھی ہے اس سے جڑا ہوا ہے دہشت گردی سے, نہیں بھی یہ فوج سنبھالے, فوج کرے, وی آر آن آر بیک. نو, یہ پرابلم ہے. دوسری چیز میں آپ سے بتاؤں, اچھا بھی ٹھیک ہے صوبائی حکومتیں, مرکزی حکومتیں اگر یہ رول نہیں پلے کر پا رہی تو certainly it has been taken over by the army. اب ایک چیز تو آتی ہے نا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اس کے اندر کوئی سستی آپ کو نظر آتی ہے کہ نہیں؟ اب یہ ساری دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کے اندر افغانستان ملوث ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اس دہشت گردی کے پیچھے انڈیا ہے, انڈیا کی فنڈنگ ہے, انڈیا کے ویپنز ہیں. اچھا, یہ وہی دہشت گرد ہیں کہ جن کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں, نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں. یہ کس نے چھوڑی؟ یہ آپ کہتے ہیں جی کہ ناٹو ٹروپس نے چھوڑی, وہاں پہ امریکنز نے چھوڑی, وہاں پہ افغانستان کے اندر. نو وی سے کہ جب یہ ساری چیزیں یہی تو سوال ہے, یہی سوال ہے کہ اگر ہم صرف یہ ہے کہ ایک طرف لگے رہیں گے, بیماری کو ڈائیگنوز نہیں کریں گے اور ہم اسی طرح کی موقف اپنائے رکھیں گے. دوحہ جو دوحہ کارڈ ہے اس میں ہمیں بڑی تسلی ہوئی تھی, تو امریکہ کا جو اسلحہ وہاں پڑا ہوا ہے وہ واپس لے کے نہیں گئے, وہی تو یوز ہو رہا ہے. سر وہی یہی میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں. سیکیورٹی فورسز کے ریسپانسبلٹی اب آ گئی, تو وہ آپ دیکھ لیں آج کا جو انہوں نے کیا کہ 30 جو جہنمی خارجی ہیں ان کو انہوں نے ایک لحاظ سے جہنم واصل کیا. اچھا, اس سے ہٹ کے آپ یہ دیکھیں, اب فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری آتی ہے کہ اس ساری چیز کو تمام انٹرنیشنل فورمز پر اٹھائیں. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ساری چیز کے پیچھے انٹرم گورنمنٹ افغانستان کی ملوث ہے, ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, وہ ان ٹی ٹی پیز کے خارجیوں کو جو ہے وہ ایک لحاظ سے سپورٹ دیتے ہیں, اور اس کے پیچھے انڈین فنڈنگ آتی ہے. کرنل صاحب دیکھیں, یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے افغانستان کی زمین استعمال ہو رہی ہے, وہاں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, بٹ the thing is this کہ کیوں ہو رہی ہے اور why for پاکستان only? This is what it is. وہ ایک نارملی کہتے ہیں نا کہ آپ نے زندگی میں نا جب کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو, ان کا خیال رکھا ہو, تو وہ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ کرتے ہیں. This is what these Afghanis are doing. اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پچھلی حکومتوں کی بہت بڑی غلطیاں ہیں کہ یہ افغان جو آئے تھے بجائے ان کو پناہ گزین کیمپوں کے اندر رکھتے, انہوں نے پاکستان کے طول و عرض میں ان کو پھیلا دیا. آج اگر کلاشن کوف کلچر چل رہا ہے, یہاں ہیروئن چل رہی ہے, تو سرٹلی پچھلی حکومتوں کی ذمہ داری آتی ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, انفارچونیٹلی, بیکاز دیر ہیز بین نو پالیسی کہ ان کو کیسے کنٹین کرنا ہے. اب دیکھیں نا, یہی افغانی تھے جو ایران کے اندر گئے تھے, تو ایران میں تو انہوں نے باڑ کھینچ کے ان کا جی آپ یہاں سے باہر نہیں نکلیں گے, دیز آر یور کیمپس, اور یہاں سے آپ نے واپس بھیجے. آپ ضرور, میں سمجھتا ہوں اس پریزنٹ گورنمنٹ کو, جو پچھلی ہماری گزری ہے انٹرم گورنمنٹ بھی اور ادروائز بھی, کہ انہوں نے 8-9 لاکھ جو افغانیز ہیں جو غیر قانونی طور پہ پاکستان رہ رہے تھے ان کو ایک لحاظ سے واپس کیا. بٹ دیر از مچ مور ٹو بی ڈن, اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے سب سے زیادہ اچھا یہ تو کرنل صاحب کر لیں گے, میری بات سنیں, جب ملک جو ہے اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ بھی تو ان کو ہوا دیتی ہے, کیونکہ جب ملک متحد نہیں ہے, کوئی نہ کوئی ریزرویشنز ہیں,
الیکشن پر سوالیہ نشانات ہیں، حکومت چل رہی ہے، ان کے خلاف تحریک چلانے کے لیے باقاعدہ طور پر اپوزیشن بن رہی ہے، بنتی ہے نہیں بنتی، لیکن بہرحال یہ مسئلے جب تک حل نہیں ہوتے اور سب کو قومی دھارے میں شامل کر کے اس ملک سے محبت سب ہی کہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے. اب بلوچستان میں بلیم گیم کرتے رہیں گے، کے پی کے میں کرتے رہیں گے، تو کیا یہی حل ہے کہ لڑتے رہیں گے اور ہم مقابلہ کرتے رہیں گے اور جوانوں میں شادی نہیں بالکل انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ارریسپیکٹو یہ گورنمنٹ جس طریقے سے ایک لحاظ سے آئی ہے اور جو اوورال جو کچھ 8 فروری کو وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے ان ساری چیزوں کا ادراک ہے. بٹ آپ سے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں وزیر اعظم کی تو آپ کو کوئی لگتا ہے کہ پورے ملک کے اندر کوئی گورننس نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں تو دیکھیں نا سوال یہ آپ سے اب کرتا ہوں، ڈو یو فیل کہ اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو وزراء ہیں وہ ان کا سٹیچر الاؤ کرتا ہے کہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ ایک لحاظ سے دے رہے ہوتے ہیں؟ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر تو بڑی برداشت، اس کے اندر بڑا تحمل ہوتا ہے، اس کی کوئی دو رخ پالیسیز ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر یہ کوئی چیز مجھے، چاہے وہ انٹرم گورنمنٹ تھی یا یہ 2 ٹینیور ابھی آپ نے شہباز شریف کے دیکھیں، اس طرح کی وہ ڈیپتھ کہہ لے ہیں یا کوئی اسٹیٹس مین شپ کی بات کریں، آپ بالکل کسی طرح نظر نہیں آئی. بلکہ ایسا لگتا تھا کہ یہ حکومتیں جو ہیں، مطلب 3 حکومتیں اب آپ نے دیکھی پچھلے 3 سالوں کے اندر، وہ تو ایسا لگتا تھا پاکستان کے عوام کو یہ فکس کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. یعنی آپ ٹیکسز کی بھرمار کر دی ہے. آپ امیجن کریں، آپ اسلام آباد سے لاہور موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ 1 کلومیٹر کے اوپر آلموسٹ کو 3.5 روپے جو ہے وہ ٹیکس لگ گیا ہوا ہے. اب اس سے اہل مان والا فیس والی بات آتی ہے، اور اب ہر وہ چیز جس کے اندر عوام کو یہ رگڑ سکیں اس کا آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو کوئی حکومت پوچھنے کا والا تو نہیں ہے. یہ موقف ہے کہ ہم نے یعنی 1 ڈیجٹ پر کر دیا، سنگل ڈیجٹ پر مہنگائی ختم کر دیا، ملک معاشی ترقی کر رہا ہے، $40 بلین باہر سے آ رہا ہے، اور ملک جو ہے وہ کافی، اس میں اس کی سیکنڈ اور سپورٹ آرمی چیف نے بھی کی ہے. میں دیکھیں آرمی چیف کو تو کسی کانٹیکٹ میں ایک لحاظ سے سچی بات ہے میرا نہیں کہنا بنتا. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا، اگر حکومت کی آپ بات کرتے ہیں، دس از سم تھنگ ویری ایزی کہ فرض کریں جی آٹا اگر پچھلے سال جو ہے وہ 150 روپے فرض کریں کلو تھا، آج یہ 130 روپے کلو یا 120 پہ لے کر آ گئے، تو دیکھ لیجیے کہ ہماری بڑی سکسیس ہے. کسانوں کی حالت جو کچھ ایک لحاظ سے اس وقت پنجاب کے اندر ہے، جو کچھ پچھلی گندم ہوئی تھی اور اس فصل کے اوپر جو کچھ پنجاب حکومت نے کیا ایک لحاظ سے، وہ تو میرا خیال ہے ساری دنیا کے سامنے آیا ہے، اور کسانوں کی انہوں نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے. آپ خود بھی ایک لحاظ سے زمیندارہ کرتے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ زمینوں سے ایک چھوٹے زمیندار کو کیا کچھ ایک لحاظ سے حاصل ہوتا ہے. عوام جو ہے وہ تھوڑی سی آپ سے اسسٹنس چاہے گی کہ یہ جو کورٹ مارشل ہے اس کے بارے میں، کہ جو کورٹ مارشل ہے یہ سویلین کے لیے پروہیبٹڈ نہیں ہے، یعنی کہ ایک سویلین بندہ، ایک عام عوام جو ہے اس کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. اس پہ کچھ اسسٹنس دے سکیں گے آپ عوام کو؟ دیکھیں ایک تو ماشاءاللہ یو آر لائر یور سیلف. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آج جو ہے سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ دس از ناٹ بارڈ بائی لا. اوکے، میں ایک آپ سے عرض کروں گا کہ کوئی بھی ملٹری انسٹالیشنز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کوئی سیولین جا کے حملہ آور ہوتا ہے، وہ توڑ پھوڑ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ایک ملٹری کورٹ کو پچ کریں ایک عام کورٹ کے مقابلے میں، یو آلسو انڈرسٹینڈ کہ وہاں جتنی سٹیجز آتی ہیں اور جس طریقے سے ایک لحاظ سے انصاف جو ہے وہ سرو ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی کہنا صاحب پھر میرا دوسرا کویسچن بن جاتا ہے کہ وین دا سیولین جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں تو دے فال انڈر دا کورٹ مارشل اور دا ادر جو ہے ملٹری کورٹس، بٹ جب ٹیررسٹ ایسا کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو کیوں نہیں وہاں پہ ٹرائل دی جاتی؟ آپ یہاں پہ ایک چیز آپ سے میں کہوں گا، اگر ٹیررسٹ اس طریقے سے کرتا ہے، میرا خیال ہے ان 90% کیسز اگر کوئی ٹیرر ایکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر تو ٹیررسٹ کو آپ اڑا دیتے ہیں. آپ کی چاہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عسکری جتنی بھی حکومت ہے وہ اس کے خلاف آپریٹ کرتی ہے، وہ جو اگر فرض کریں 10% 5% لوگ اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان کو آپ کے اینٹی ٹیررسٹ کوڈ جو کہ صرف اسی پرپس کے لیے بنے تھے ایک لحاظ سے اس کو لے کر آتے ہیں. تو دیز ور اسپیشل سرکمسٹانسز جہاں پہ یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کی جنرل پبلک جو ہے وہ چلی جائے اور پھر ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملہ آور ہو جائے. کیا آپ کرنل صاحب سوال تو بنتا ہے، وجہ یہ ہے جی کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کلبوشن ہے یا جب ہماری بیسز کے اوپر ٹیررسٹوں نے حملے کیے، جہاز ہمارے اڑائے، وہ دوسری کورٹس میں کیس چلے، وہ ٹیررسٹ کورٹ میں چلے، اس کا کورٹ مارشل نہیں ہوا.
اب یہ سوال یہ تو ظاہر لائر لگے ہوئے ہیں، دونوں سائڈوں پر لگے ہوئے ہیں، ججز بھی لگے ہوئے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ابھی تک اہم ترین جو لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر جنہوں نے نقصان پہنچایا سیکورٹی فورسز کو بھی، ان کے بھی ٹرائل دوسری کورٹوں میں ہی ہوئے. بار یہ ایک لیگل مسئلہ ہے کیونکہ عوام اس بات پہ بہت پریشان ہے کہ اب صرف جو ہے وہ سویلین کے ساتھ ہی یہ خاص سلوک کیوں ہو رہا ہے. ایک اور اینگل سے بھی دیکھیے. جی اچھا بھی اگر ملٹری کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل ایک لحاظ سے ہو رہا ہے، جی دین اگلی ریمیڈی ان کی آتی ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ان کی پٹیشن جاتی ہے. فرض کریں وہ وہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے، اٹ گوز ٹو دی ہائی کورٹ. ہائی کورٹ میں دیکھیں نا ایک دو ریمیڈیز ان کو اویلیبل ہیں. دین اگین دی سپریم کورٹ از دیئر. خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی زیادتی ہو گئی ہے اگر ان کا کورٹ مارشل کرنے کے اندر، تو دین یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ ریمیڈی ایک لحاظ سے اویلیبل نہیں ہے. تو ریمیڈیز آلسو دیئر. اگر ایون کورٹ مارشل بھی ہوتا ہے تو جب ریمیڈی اس کی اویلیبل ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا وہ امپیکٹ تو پھر نہیں رہ جا. ہاں اگر ہم یہ کہتے کہ نہیں بھی یہ کورٹ مارشل ہو گیا، تھینک یو ویری مچ، اٹ از آل اوور، دین وی سے جی کہ نہیں دیر از سم تھنگ سیریسلی ٹو بی ڈن آن دس. اب یہ ساری چیزیں جب سامنے یعنی کہ آتی ہیں اقبال صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ ملٹیپل جو ہے وہ ٹرائل سے گزرتا ہے اور دس از اے جسٹس. اس میں پوائنٹ یہ ہے، بات پوائنٹ یہ ہے جو کرنل صاحب بات کر رہے ہیں انہوں نے ایسے ہی کرنی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، یعنی وہ کرنل صاحب کو شیئر کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ عدالت کیس سن رہی ہوتی ہے، اس کے پاس وٹنس آ رہے ہوتے ہیں. میں کرنل صاحب آپ سنیں ذرا، اس میں جو متعلقہ بیٹھا ہوا جج ہوتا ہے وہ باقاعدہ سزا اناؤنس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو ہم نے سنا، یعنی ہمارے پاس بھی آئینی ماہرین آتے رہتے ہیں، جو فوجی افسر بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے طور پر سزا نہیں دیتا. وہ ہائر اتھارٹی اس کو سزا جو ہے وہ کرتی ہے، جسے سنا ہی نہیں ہوتا کیس. دس از اے کویسچن. بہرحال یہ کہ لمبی ڈیبیٹ ہے. یہاں میں ایک آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، اٹ از نتھنگ لائک دیٹ کہ نہیں یہ ہائر اتھارٹیز جو بغیر سنے ایک لحاظ سے انسٹرکشنیں دے دیتی اور وہ کرتے ہیں. نو ناٹ ایٹ آل. جو ایکیوز ہوتا ہے اس کا اپنا ڈیفینس لائر جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. ایون اس سے ہٹ کے بھی ان کو اگر کوئی گواہی چاہیے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے. تھوڑا سا میرا خیال ہے ہم اس ساری چیز کو دیکھیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ آپ یہ کہیں جی کہ نہیں اچھا وہاں تو اس طرح ہے، کچھ سنتا نہیں ہے، اور یہ جب سارا کچھ ہے تو پھر تو یہ سزائیں تو بہت پہلے کلاس سے ہو جانی چاہیے تھے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. حقیقت میں آپ سے عرض کروں گا. بہت شکریہ کرنل صاحب. اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس.